سارے کے سارے کوئی نہ جائے ورنہ ہمیں دکھ ہوگا. سارے ماشاءاللہ بھائی روٹی کھا کے جائیے. بریانی پکی ہوئی ہے, شرم کرو. گھر اور بریانی کی دیکھ تک 5 منٹ کا فاصلہ ہے. ماں تو ابا ابا کر کے رو رہے تھے اور یہاں کہہ نظر نیچے سے چاول گرم گرم نکال کے لائی ہو. تجھے پتہ نہیں میں نے کل سے روٹی نہیں کھائی. اس کا ابا مرا ہوا ہے جو کہہ رہا گرم چاول لا. یہ کیسا ابا ہے جس کے غم کے اندر اسے ٹھنڈے گرم چاولوں کا احساس ہو رہا ہے. تھیلی میں چائے لے کے آئے, ذرا کڑک سی تیز پتی بنائی. رو رو کے میرے سر کے اندر دور رہا. ابا کہہ رہے فرشتوں نے سوٹے میرے پر اٹھا رکھے, چاروں طرف سے جھڑ رکھا ہے. تجھے چائے کی پڑی ہے, مجھے حساب و کتاب کی پڑی ہے. او میرے بچوں میرے پہ رحم کر کے جاؤ. میری قبر کے کنارے تک, میری قبر کے کنارے اس وقت تک تو کھڑے رہو جب تک فرشتے مجھے پکڑ کے رکھیں. فرشتے چھوڑ کے ادھر چلے جائیں, تم مجھے چھوڑ کے ادھر چلے جانا. اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ, اتنا ذکر کر کے سناؤ تاکہ قبر کے منکر نکیروں کو میرے اوپر ترس آ جائے. سبحان اللہ. اللہ وہی ہے چال بے ڈھنگی سی. عبدالحنان آئے گا, ایسو کا لفافہ لے کر زوم کر کے گاڑی میں چلا جائے گا. تم بھی چلے جاؤ گے موجے. اور لوگوں مسلمان تھے, جسم کی مانی تھا. مجھے بڑے لوگوں نے کہا مولانا آپ روتے کیوں ہو, آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ مولانا بتاؤ تو صحیح آپ روتے کیوں ہو؟ کسی خطیب نے کہا یہ تو آنکھوں میں کیمیکل لگاتا ہے. کسی نے کہا اس نے ٹیشو پیپر کو کوئی کیمیکل لگا رکھا ہے. میں نے کہا کہتے رہو, لیکن آؤ میں تمہیں پرسوں ترسوں کی ایک داستان سناؤ. حسینی صاحب پچھلے مہینے اور پرسوں سے 10 تاریخ اس بچی کی شادی ہے. کافی مہینوں سے فون آتا رہا اور وہ کہتی رہی مولانا میں آپ کو جانتی نہیں, آپ کے بات سنتی ہوں. مولانا ہم 4 یتیم بہنیں ہیں. جب سے پیدا ہوئی حسینی صاحب کہنے لگے میں یاد نہیں پڑتا ہمارے سر پر ہمارے باپ نے ہاتھ رکھا ہو. جس کمرے میں بیٹھتی ہمارا باپ ہمیں دیکھ کے وہاں سے نکل جاتا ہے. اگر اس کے پاس جائے تو ہمارا باپ گالی دینے لگ جاتا ہے. مولانا آپ روتے ہو, آپ کا رونا بڑا اچھا لگتا ہے. 10 تاریخ کو میری شادی ہے, 16 تاریخ کو میری شادی ہے, 20 تاریخ کو میری شادی ہے. مولانا آپ تشریف لائیے گا, آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیے گا. پھر جس طرح باپ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں مجھے سینے سے لگا کے ویسے رخصت کیجیے گا. مولانا آپ ہاتھ رکھ کر, میں تو اشارہ کروں گی تھوڑی دیر ہاتھ رکھ لینا, میں پھر سمجھوں گی کہ باپ کے ہاتھ کا بیٹی کے سر پر احساس کیسے ہوتا ہے. مولانا پھر ایک کام آپ کرنا, آپ مجھے اپنا خدا کی قسم یہ سٹیم کہہ رہا ہوں, مولانا آپ ایک کام کرنا, جب آپ آئیں گے مجھے پیسے نہ دینا, آپ اپنا مجھے رومال دے کے جانا. مولی صاحب وہ رومال میں اپنی قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گی. مولانا میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی, آپ مجھے ایک چادر دے کے جانا جو رخصتی کے وقت باقی دی ہوئی چادر کو میں سر پہ اوڑھ کے جاؤں گی. حسینی صاحب مجھے کہنے لگی مولانا جون جولائی کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اللہ آپ کو زندہ رکھے, میرے بچے ہوں گے پھر آپ مجھے فون کرنا کہ بیٹی آ جا, باپ کے گھر میں چھٹیاں گزار کے چلی جا. مولانا آپ کہو گے نا, آپ کہو گے نا, میں خدا کی قسم رونے لگ گیا. میں نے کہا بیٹی تو کہاں میں کہاں, اللہ اکبر, پتہ نہیں تیری زندگی بچے میری زندگی بچے, لیکن خدا پاک کی قسم جو دکھڑا اس بچی نے سنایا, کیا یہ دکھڑا ہر گھر کے اندر کوئی نہیں. ابھی تم گھر جاؤ گے تمہیں بستر نرم ملیں گے, بستر بھی لگے ملیں گے, تمہیں رضائیاں بھی پڑی ملیں گی, تمہیں تکیے بھی بچھانے والی کون ہے؟ نوکرانی ہے. دروازہ کون کھولے گی؟ کون ہے؟ ماں یا بہن دروازہ کھولے گی. آج تجھے اتنا پپو بنا کر سجا سجا کر سویٹر, تیرا سویٹر کہاں رکھا بھیا؟ یہ رکھا. جرابیں کہاں ہیں بھائی؟ یہ رکھی. جوتے کہاں ہیں بھائی؟ ابھی لے کے آئی. چائے لے کے آ بھائی؟ ابھی لے کے آئی. اتنا تو 20,000 لینے والا ملازم نہیں دوست لیتا جتنا تیری بہن لیتی ہے. شام کو جو تُو نے کہا اس نے پکا کے رکھا. گرمی سردی کے موسم میں, گرمی سردی میں, روزے کی حالت میں, اس جنوری کی سردی کے اندر بتا ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھونے والی کون ہے؟ کھانے پکانے والی کون ہے؟ تیرے سے کیا مانگا؟ تیرے سے اتنا تو کہا کہ پیار سے مجھے بہن کہہ دیا کر, اتنا تو کہا پیار سے مجھے بیٹی کہہ کے میری طرف مسکرا لیا کر. اے بابو تیار ہے, اپنے کپڑوں کی کڑک میں, اپنے پیسے کی گھمنڈ میں بہن بیٹیوں سے دور نہ ہو, وگرنہ قیامت کی بہنیں بیٹیوں نے اور ماؤں نے رو کے خدا کو دکھا دیا. رب اکبر کی قسم ہے بڑے بڑے متقیوں کو اللہ کے دربار میں جان چھڑانی مشکل ہو جائے. افضل الانبیاء, واہ, نبیوں کا سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
افضل الناس بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ وقت نہیں ہے میرے عزیز ان کے اوصاف اور جمال کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اور تھوڑی سی بات کر کے فکر آخرت دلانا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو آج بھی حضور کی بغل کے اندر قیامت کی صبح تک لیٹا آرام فرما رہا ہے؟ اور لوگوں کو صحابی ایسے ہیں جنہوں نے حضور کو ایک بار دیکھا، بار بار دیکھا۔ واہ ابو بکر تیری آنکھوں پہ قربان جاؤں تو آج بھی محمد کے روزے کے اندر حضور کے چہرے کا دیدار کر رہا ہے۔ کون ابو بکر جس کے مال کو اللہ نے قبول فرمایا؟ کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا اللہ اکبر؟ یہ وہ ابو بکر ہے غار کے اندر میرے عزیزو، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے گئے تھے، اللہ اکبر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار کے سوراخوں کو دیکھا، سر کی پگڑی نہ رہی، کرتا نہ رہا، تہمد باندھ اندر کھڑے ہوئے۔ رحمت دو عالم جب تشریف لائے، ابو قحافہ کے بیٹے کے سر کی پگڑی دیکھی، ابو بکر پگڑی کہاں چلی گئی؟ یا رسول اللہ یہاں چلی گئی۔ ابو بکر کرتا کہاں چلا گیا؟ یا رسول اللہ یہاں چلا گیا۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ اتنے سارے سوراخ تھے، پگڑی باندھ پھاڑ کے میں نے سوراخ بند کیے، سوراخ مچ گئے، کرتا پھاڑ کے میں نے سوراخ بند کیے، سوراخ مچ گئے۔ یا رسول اللہ میرے پیر میں جوتی کوئی نہیں۔ اللہ پھر محضری سب دیکھو، وہ غار 6000 فٹ کی بلندی اور گھر سے لے کر غار ثور تک ابو بکر رضی اللہ عنہ پیروں کے پنجوں سے چل کے آئے، ایڑیاں نہیں رکھی، پنجوں سے چل کے آئے، پنجوں سے چلتا کبھی آگے جاتا، پنجوں سے چلتا پیچھے آتا۔ حضور نے کہا ابو بکر کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دوڑ کے جا رہا ہوں، آگے دشمن کھڑا ہو وار کرے تو میرے سینے پہ کرے، آپ کو کچھ نہ ہو، پیچھے سے وار کرے سینے پہ کرے۔ پنجوں کے بل چل کر حضور نے مڑ کے دیکھا، ابو بکر کی انگلیوں کے خون پر نشان نظر آئے۔ حضور رک گئے، ابو بکر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ گھر سے لے کر یہاں تک پنجوں کے بل چلاؤ تاکہ میرے پیروں کی نشان سے دشمن کو پتہ نہ لگ جائے، وہ ہمارے تک پہنچ جائے۔ حضور نے ابو بکر کے انگوٹھوں اور انگلیوں سے خون نکلتے دیکھا، حضور نے آنکھ کے آنسوں ڈالنے شروع کر دیے، رونا شروع کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اے ابو بکر پہاڑ اونچا ہے کیسے چلیں گے؟ سواری ہے نا؟ صدیق اکبر میرے عزیز و بوڑھا آدمی ہے، اللہ اکبر۔ بعض جگہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہیں، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہاں بیٹھ جائیے نا، ابو بکر تو بوڑھا ہے، پہلے تیرے پیر زخمی ہے، ابو بکر 6000 فٹ کی بلندی پہ کیسے لے کے جائے گا؟ جب جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو بٹھایا، پھر جب چلے تو آمن فانر رستہ طے ہو گیا۔ ابو بکر وجود تیرا بھی ڈھیلا تھا، امام الانبیاء سارے نبیوں کے سردار کو لے کے جا رہا تھا، فرمایا عشق کی کیفیت کی انتہا ہو چکی تھی، مجھے یہ نہ پتہ لگا کہ میرے کندھوں پہ بوجھ ہے، بس مجھے یہ مزہ آ رہا تھا کہ یار میرے ساتھ جا رہا ہے۔ جب غار میں دیکھا کرتا کوئی نہیں، پگڑی کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے یوں کر کے نگاہیں آسمان کی طرف کی اور یوں کر کے اپنے نبوت والے ہاتھ یوں اٹھا دیے کہ اللہ اس غار کے اندھیرے میں زمین پہ فرش پہ مصطفیٰ بیٹھا، عرش پہ خدا ہے، پاس ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ آج محمد رو کے آنسوں سے گواہی دے رہا ہے، اللہ میں ابو بکر سے راضی ہو گیا، تو بھی میرے ابو بکر سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ کون؟ یہ اتنی بڑی بشارت۔ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، مجھے عائشہ سے زیادہ پیار ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ کو زیادہ پیار کس سے؟ فرمایا مجھے عائشہ کے یار ابو بکر سے پیار ہے۔ یہ گواہی اور ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ عمر کھڑا ہوا ہے، عمر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جتنے آسمان کے ستارے اللہ کے نبی اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ عائشہ کھڑی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ جتنے آسمان کے ستارے اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں۔ فرمایا ہاں عائشہ عمر کتنی نیکیاں ہیں۔ اماں کا چہرہ اتر گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ مایوب کی گیا عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ نہیں میں تو سمجھی تھی آپ میرے باپ کا نام لیتے، نبوت کے چہرے پر جلال آ گیا۔ فرمایا تیرے باپ کا کیا کہنا؟ ابو بکر کی ساری زندگی کی نیکیاں عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں، اور تیرے باپ جو مجھے ساری رات گود میں
لے کے بیٹھا تھا وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک رات کی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ گواہی اور مل گئی. اللہ اکبر. ہاتھ پکڑ کے کہا اللہ دنیا میں جس نے میرے پہ احسان کیا میرے سب کے بدلے چکا دیے. عورتوں میں خدیجہ مردوں میں ابو بکر ان کے احسانوں کے بدلے میں نہیں چکا سکا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے کے جاؤں گا. یہ میرا ابو بکر ہے جس نے اسلام پر احسان کیا میں بدلے نہ دے سکا. اللہ آج اس کے بدلوں کی گواہی دینے کے لیے تیرے دربار میں تیرا محمد آ گیا. یہ کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے پیچھے آمنہ کا لال اپنی زندگی میں 17 نمازیں اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھا کے گیا. یہ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اپنی زندگی میں مصلی اور معراج کا وارث بنا کے گیا. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ اکبر جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا جبرائیل بھی وہی لباس پہن کے آ گیا. یہ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے سب کچھ آمنہ کے لال کے قدموں پہ قربان کر دیا. یہ کون ابو بکر ہے جس کے جنازے کو حضور کے روز مبارک کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا اور بیٹے سے کہہ رہے او میرا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر میرے جنازے کی چرپائی لا کے رکھ دینا اور کہہ دینا یا رسول اللہ یار آپ سے ملنے کے لیے آیا اگر اندر سے اجازت آ جائے تو مجھے اندر دفنا دینا ورنہ جنت البقیع کے کسی کونے میں دفنا دینا. بیٹے نے ایسا کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام یار آیا ہے. کنڈی کھل گئی دروازے خود بخود کھل گئے اور قبر اثر سے آواز ہے یوصل الحبیب علی الحبیب جلدی کرو یار کو یار سے ملا دو. اتنی شانوں والا ابو بکر جو آج بھی میرا عزیز ہو جس کی صداقت کی گواہیاں قرآن دے آمنہ کا لال دے. پتہ ہے جنگل کے اندر آپ کھڑے ہیں ایک بات کے اندر چڑیا ادھر سے آئی ادھر چلی گئی اور یوں ایک اس طریقہ اس کے منہ میں تھا. آپ بلبل کو دیکھ کے کہنے لگے کاش ابو بکر چڑیا ہی ہوتا. اللہ اکبر. اے چڑیا تو کتنے مزے میں ہے ادھر اڑتی ہے ادھر اڑتی ہے. قیامت تو مر جائے قیامت کے دن تیرے پہ حساب کوئی نہ ہوگا. کاش ابو بکر بلبل ہی ہوتا کاش ابو بکر گھاس کا تنکا ہی ہوتا کہ قیامت کے دن اس سے حساب نہ لیا جاتا. جس کو آمنہ کا لال جنتی ہونے کی بشارت دے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے سے آواز آئے گی. فرمایا ایک ہے وہ میرا ابو بکر ہے. قیامت میں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. پھر کہہ رہے ہیں کاش میں تنکا ہی ہوتا میں گھاس ہی ہوتا مر جاتا قیامت کے دن میرے سے حساب نہ ہوتا. کیا خیال ہے وہ ابو بکر ہو کے قیامت کے حساب سے ڈر گیا تو محمد کو امتی ہو کے کیسے سینہ تان کے پھر رہا. اللہ بس آخری 1-2 منٹ کی بات. اور میرے پیارو میں یہ نہیں کہتا مکان نہ بناؤ میں یہ نہیں کہتا دکان نہ بناؤ میں یہ نہیں کہتا پلازہ نہ بناؤ. میں صرف آپ سے عرض کرتا ہوں اور میرے بھائیوں پردے کے بغیر گزارا ہو جائے گا سیلنگ پینی کے بغیر گزارا ہو جائے گا. ایک لائن میں 10 بلب لگے 9 لگا لو گزارا ہو جائے گا. لیکن قبر کے اندھیرے میں قبر کی گرمی میں قبر کے کفن میں گزارا نہ ہونا. عبدالحنان پھر تو ہی مت دے دے 12:15 بجے سردی کے موسم میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. عبدالحنان تو ہی مت دے دے کیا کرو. اگر میری بات مانو انشاءاللہ میدان محشر میں کہیں نظر آ گیا آپ مجھے دعا دو گے اور انشاءاللہ آؤں گا اللہ کے اور خیر سے آؤں گا. کیا پتا میرے دریا خان یا بکر میں کبھی تقریر ایسی کی ہو. حسینی صاحب 24واں روزہ 25ویں رات تھی. قرآن پاک ہے میں قرآن ہاتھ میں لے کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا. 25ویں رات 24واں روزہ پولیس لائن پاکستان ٹاؤن جامع مسجد راولپنڈی ختم قرآن 2013-14 کی بات. رات 1:30 بجے میرے عزیزوں ختم قرآن پہ بیان ہو رہا تھا. 2 بجے میں نے دعا کرانی تھی. اس کے بعد سحری 3:30 یا 3:40 پہ فجر کی اذان تھی. ایک بوڑھے کوئی عالم بھی نہیں تھے. ان کی شباہ شکل سے لگ رہا تھا. ہاتھ میں لاٹھی پیر چوڑے کر کے آ رہے تھے لنگڑی اس طرح. میں نے کہا یار کوئی تقریر غلط ہوگی بابا میری طرف ہی آ رہا ہے. میز کے پاس آئے کرسی نیچے تھی سٹیج نہیں تھا. یہ 25ویں تراویح کی بات ہے. انہیں یوں کر کے ایک ہاتھ میں چڑھی کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی کے اندر پہلی مرتبہ کبھی آپ نے دیکھا کوئی خطیب تقریر کرو بندہ کے سلام کرے سفید گاڑی چھوڑی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ہاتھ میں لایا
میں نے کہا بابا جی خیر ہے. ابو ساری صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس وقت کم ہے, مجھے میرا ہاتھ پکڑو. میں نے ہاتھ پکڑی. کا وعدہ کرو جس طرح آپ میرے سے یہاں ملے ہو جنت میں بھی آپ میرے سے ایسے ہی ملو گے. اب میں اس کا منہ دیکھتا ہوں, کر جلدی کر جلدی. میں نے کہا حسینی صاحب, میں کہا بابا جی کیا پتا جائے. کہا جلدی کرو, وعدہ کرو. اب دنیا دیکھے تو لوگوں نے کہا بس کر لو. میں نے بھی ہاتھ ملا لیا. میں نے کہا وعلیکم السلام, انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں جنت میں بھی ایسے مصافحہ کروں گا. یہ بات ہے 2:45 بجے کی. 2:45 3:40 ہو گئے, سحری کا وقت ختم ہو گیا. 4 بجنے میں 10 منٹ یا 4:10 تھے. فجر کی نماز کے لیے امام صاحب تشریف لائے اور بابا جی بھی تیسری صف میں بیٹھے ہوئے تھے. فجر کی نماز کھڑی ہوئی, امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر سورت پڑھی, رکوع میں گئے, کھڑے ہوئے, سجدے میں گئے. بابا جی سجدے میں گئے, امام اٹھ گیا, بابا جی اٹھائی کوئی نہیں. میرے عزیزو سلام میرا پتہ لگا پہلے سجدے میں دنیا سے رخصت ہو گیا, دل وہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کس کی طرف سے عبدالحنان کس کے لیے اللہ سے وعدہ کر کے تیرے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلا گیا ہے. کیا میرے عزیزو ہماری کیفیت یہ اتنا کچھ کھا کر مونگ پھلی ہم نے نہ چھوڑی, ریوڑی ہم نے نہ چھوڑی, لوازمات مرغن کی نہ کیا اتنا کچھ کھا کر آپ کی میری کیفیت ہوئی. کبھی بیوی کو دیکھے کا وعدہ کر جنت میں ملیں گے, کبھی بیٹے سے کا وعدہ کر جنت میں ملیں گے, کبھی بھائی سے کا وعدہ کر, کیونکہ ہمارے کام ہی ایسے کوئی نہیں, ہمارے دھیان ہی ایسے کوئی نہیں. اس لیے میرے عزیزو خدا پاک کی قسم سیانے بنو, عقل مند بنو, عقل مند بنو. عبدالحنان کی بات پر گھر جا کے غور کرنا. ابھی سردی آپ کو سوچنے کا موقع نہیں دے رہی. 12 آنے اپنے بچوں پہ خرچ کر دو. سارا دن کماتے ہو, صبح سے شام تک جانور بن جاتے ہو, کم سے کم 4 آنے تو تمہارا حق ہے. دبئی کوئی تمہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دے, یار کندھوں میں